السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حافظ و قاری صادق صاحب اشرفی نعیمی مدظ اللہ العالی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر ننگے سر جانا کیسا ہے، اور اس کلپ کے اندر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ابلیس اور جنات یہ کہاں رہتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے۔ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی اس طرح کا سوال ہے کمنٹ میں پیش کریں، انشاءاللہ تبارک تعالی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو بیت الخلاء میں جانے کا جو طریقہ ہے، آپ اپنی قضائے حاجات پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جاتے ہیں تو اس کا جانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو استنجا کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا ہے، کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ بہت ہی توجہ سے سنیں اور پورے دھیان سے سنیں۔ اگر آپ اس طریقے سے بیت الخلاء جائیں گے، اس طریقے سے استنجا وغیرہ کریں گے، استنجا خانہ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے اور بڑے بڑے اثرات سے بھی آپ حفاظت میں آ جائیں گے۔ بیت الخلاء کے تعلق سے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیت الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرنے کے لیے یا پاخانہ کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلاء کے اندر تشریف لے جاتے تو آپ باہر ہی اس دعا کو پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں نر اور مادہ خبائث سے۔ اور ایک روایت میں مخبر صادق پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم بیت الخلاء کا جانے کا ارادہ کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس کو پڑھنے سے تمہارے درمیان اور خبیث جنات اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ جنات آپ کو تکلیف نہیں دے پائیں گے، نقصان نہیں دے پائیں گے۔ تو سب سے پہلے جب آپ پیشاب یا پاخانہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو باہر ہی آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب آپ کو جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی برکت ہے، یہاں تک کہ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں پہنچا، اس پر عذاب ہونے لگا، لیکن اس کا بچہ جب زمین کے اوپر رہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو رب ارشاد فرماتا، اے فرشتوں، اے عذاب دینے والے فرشتوں، اس کو چھوڑ دو، اس کو عذاب مت دو، کیونکہ اس کا بچہ زمین پر رحمان یا رحیم کہے، میرا نام لے اور میں اس کو عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ تو آپ دیکھیں تفسیر کبیر کے حوالے سے جب آپ جان سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرنے والے سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب استنجا کا ارادہ رکھیں اس کو پڑھ لیں، دعا کو پڑھ لیں۔ اب آپ کو سیدھا قدم نہیں بلکہ الٹا قدم بیت الخلاء کے اندر پہلے داخل کرنا ہے، کہ جس وقت آپ حاجت کر رہے ہیں اس وقت آپ کو کعبے کی طرف نہ چہرہ کرنا نہ پیٹھ کرنی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر کعبے کی طرف کو چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا استنجا کرنے کی حالت میں یہ حرام ہے۔ تو اس وقت
آپ کعبے کی طرف کو چہرہ اور پیٹ نہ کریں، اور سیدھے ہاتھ سے نہ اپنی شرمگاہ کو چھوئیں، نہ سیدھے ہاتھ سے استنجا کریں، بلکہ آپ الٹے ہاتھ سے استنجا کریں۔ استنجا کا طریقہ یہ ہو کہ آپ پتھر، کنکر یا کوئی کپڑا پیشاب کرنے کے بعد اس سے آپ اپنے پیشاب کی جگہ کو صاف کر لیں، پیشاب کو سکھا لیں، کیونکہ ان چیزوں سے پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ کھنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پانی ڈال لیں۔ یہ ہے پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ۔ اگر آپ پاخانہ کر رہے ہیں تو پاخانہ کرنے کے بعد استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پتھر، پاک مٹی کے ڈھیلے یا کوئی کنکر کے 5 یا 7 یا 3 ٹکڑے لیں اور اس سے اپنی پخانے کی جگہ کو، شرمگاہ کو صاف کر لیں اور اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ یہ استنجا کا مستحب طریقہ اور افضل طریقہ ہے۔ اگر آپ پتھر کا یا مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ آپ جو ہے پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کے جب آپ باہر آئیں تو اپنا سیدھا قدم پہلے داخل کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایک لفظ ہے جس کو غفرانکا، اس کو آپ پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو اس کلمہ مذکور کو پڑھا کرتے تھے، یعنی غفرانکا پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ میں اتنی دیر تک تیرے ذکر سے غافل رہا، ساکت رہا، چپ رہا۔ اب بیت الخلاء میں جب آپ ننگے سر جائیں گے تو ننگے سر بیت الخلاء میں جانا یہ مکروہ ہے۔ سر پر کوئی ٹوپی ہو یا کوئی دوپٹہ، اگر اسلامی خواتین ہیں تو دوپٹہ سر پر رکھ لیں یا کوئی رومال رکھ لیں۔ یہ اس طریقے سے بیت الخلاء میں جانا، سر کو ڈھانپنا، یہ مستحب ہے، جائز ہے، بہتر ہے۔ ابلیس، جنات، شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ ان کی کئی جگہ ہیں، لیکن زیادہ تر جو شریر اور غلط جنات رہتے ہیں وہ بازاروں میں اور بیت الخلاء کے اندر گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ دے دیا کہ جب آپ بیت الخلاء کے اندر جانے کا ارادہ کرو تو بسم اللہ پڑھ لو اور دعا پڑھ لو، بیت الخلاء جانے کی دعا۔ جب یہ 2 چیزیں آپ پڑھ لو گے تو آپ جو شریر جنات ہیں ان سے حفاظت میں رہیں گے، ابلیس شیاطین سے محفوظ رہیں گے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو تکلیف نہیں دے پائیں گی۔ جنات بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، خبائث چاہے نر ہوں یا مادہ ہوں، یہ چیزیں بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی ہیں، جبکہ آپ بسم اللہ باہر ہی پڑھ لیں اور دعا کو بھی باہر ہی پڑھ لیں بیت الخلاء جانے سے پہلے۔ جب ان دونوں چیزوں کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ بے شمار بیماریوں سے اور ان کے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ نے پوری بات سمجھ لی ہوگی، اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ فتاوی فیض الرسول اور فتاوی فقہ ملت، نظام شریعت اور انوار شریعت، ان کتابوں کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔